آیت نمبر 45 فرمایا الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا. تم نے دیکھا نہیں تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلاتا ہے؟ اگر وہ چاہتا اسے دائمی سایہ بنا دیتا. ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا. یعنی دلیل بنایا سے کیا مطلب کہ سورج آتا ہے تو سایہ وجود میں آتا ہے. دلیل سے مطلب دلیل یعنی کہ دلیل کا مطلب پروف نہیں ہے، دلیل کا مطلب رہنمائی کرنے والا. سورج نہ ہو سایہ بھی نہیں ہوگا. تو آپ دیکھیے انسان کی طبیعت ہے، کچھ اللہ نے فطری دلائل بھی دیے ہیں نا سورۃ الفرقان میں. ایک اللہ نے سائے کو اپنی نشانی کے طور پہ پیش کیا اور اس کو دیکھیں انسانی فطرت کے ساتھ طبیعت کے ساتھ اللہ نے کیسے ہم آہنگ کیا ہے. انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ اندھیرا اس کو اچھا نہیں لگتا، گپ اندھیرے میں گھبراتا ہے انسان. اچھا بہت تیز روشنی تھوڑی دیر کو اچھی لگتی ہے، لیکن بہت تیز لائٹیں یہ بھی انسان کو تھکا دیتی ہیں. تو یہ سایہ کیا ہے؟ سایہ روشنی کا اندھیرے کا بہترین امتزاج ہے، بیسٹ کمبینیشن ہے، پرسکون کر دیتا ہے انسان کو. سورج آسمان پر ہے، سایہ زمین پر ہے، پھر بھی دونوں کا کتنا گہرا تعلق ہے آپس میں. سورج اور سایہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اور سایہ بھی آپ دیکھیں سب کا ایک جیسا پڑتا ہے، نہ رنگ نہ شکل. ہاں سائز کا ڈیفینیٹلی فرق ہوتا ہے، وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کس اینگل سے لائٹ آ رہی ہے. کبھی سایہ کتنا لمبا ہو جاتا ہے، اور سایوں کا کھیل کیسے کھیلتے ہیں بچے، انگلیوں سے شکلوں سے. اور یہ تو باقاعدہ پورا ایک سمجھیں کہ ایک پوری فیلڈ رہی ہے کہ سایوں کے ذریعے سے کیسے تماشا کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا سامان اللہ نے رکھا ہے. سورج کی موومنٹ کے حساب سے سایہ گھٹتا بڑھتا ہے، سورج نہیں تو سایہ بھی نہیں. اللہ نے ہدایت کا سورج طلوع کیا، اب جو سائے کی ٹھنڈک میں آنا چاہتا ہے آ جائے، سب کو برابر کا فائدہ پہنچے گا، کالے کو گورے کو چھوٹے کو بڑے کو. یہ جو قرآن کا سایہ ہے یہ نہ رنگ دیکھتا ہے، نہ نسل دیکھتا ہے، نہ علاقہ دیکھتا ہے، نہ عمر دیکھتا ہے، یکساں سب کو قرآن فائدہ دیتا ہے. لیکن یہ بھی انسان یاد رکھے کہ یہ قرآن کا سایہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، فار ایور نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ جب تک مجھے بات سمجھ آئے مجھے مہلت ملتی رہے گی اور آپشن میرے پاس رہے گا. جیسے یہ سورج لپیٹ لیا جائے گا اسی طرح پھر اسلام کی سائے تلے آنے کا وقت بھی ختم ہو جائے گا. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر اس سائے کو ہم رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں. اللہ سائے کو سمیٹتے سمیٹتے مٹا دیتا ہے. اور علم والے اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو ہماری دنیا کی موومنٹ ہے، جو بھی اس کا روٹیشن ہے، جو ریولیوشن ہے، وہ کسی کے بس کی بات نہیں. اللہ ہی نے اس دنیا کو لٹو کی طرح گھمایا ہے. دن اور رات کا پہیہ، دن اور رات کی سائیکل چل رہی ہے. کون سایہ لا سکتا ہے، کون سایہ لے جا سکتا ہے، پوری اس کے پیچھے جغرافی ہے، پوری اس کے پیچھے فزیکل لاز ہیں، پوری سائنس بیٹھی ہے اس کے پیچھے. تو اللہ کے سوا کوئی کر نہیں سکتا. اور کتنا کروشل ہے زندگی کے لیے، کیا کچھ فوائد ہیں جو اس سائے میں حاصل ہوتے ہیں. سورج کے طلوع ہونے کے فائدے اور سورج کے غروب ہونے کے فائدے، یہ تو اللہ تعالیٰ جو مخلوقات اپنی بنائیں ان کے فائدے کے لیے تمام اللہ تعالیٰ نے انتظامات فرما دیے. اور بعض نے ظل سے مراد رات کی تاریکی بھی لی ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنا دیا. اللہ کا کرم، اللہ کا رحم. لکم کا ورڈ دیکھیں، خاص مقصد کیا ہے کہ انسان کے اندر احسان کا شعور ہو کہ اللہ نے میرے لیے کیا ہے یہ سب کچھ. رات ایسے انسان کو سکون دیتی ہے جیسے کہ لباس سکون دیتا ہے. یہ اللہ نے فطرت بتا دی کہ تم کتنے بھی ان نیچرل کیوں نہ ہو جاؤ، اور تم لباس کو ان نیچرل کہنا شروع کر دو، تم کو لباس کے بغیر سکون نہیں ملے گا. ورنہ جتنی عریانی پھیلانے کی، نیوڈٹی پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے تو لباس تو کم پر ہی نظر آتا. تکلفاً نہیں صحیح، پہنتے ضرور ہیں بہرحال، اس لیے کہ اس کے بغیر چین نہیں آتا انسان کو. تو رات کا سکون اس کو لباس کا اللہ نے نام دے، لباس کے ساتھ تشبیہ دی ہے اس کو.
اور دن میں انسان اٹھ کھڑا ہوتا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ اب ایک اور اللہ کی نعمت، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے سے زندگی بخشے۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔ تو بارش بڑی رحمت ہے، موسمی ہوائیں بادلوں کو ہانک کر لاتی ہیں، طرح طرح کی ونڈز ہوتی ہیں، ہم جانتے ہیں ان کے الگ الگ نام ہیں، کلاؤڈس کے الگ الگ نام ہیں، کمولس کلاؤڈ الگ ہوتا ہے، کوئی اور کلاؤڈ الگ ہوتا ہے۔ پھر اللہ آسمان سے پاک پانی برساتا ہے، اس میں نمک نہیں، آلودگی نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں۔ اب امیجن کریں کہ آپ نے ایک دیگچے میں، کسی برتن میں آپ نے مثال کے طور پہ پودینے والا پانی بنایا یا آپ نے اجوائن والا پانی بنایا، تو آپ اس پانی کو نتھار لیتی تب بھی اس میں اسمیل فلیور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ان چیزوں کا ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے سمندروں سے جن کی اپنی اسمیل ہے، جن کا اپنا ٹیسٹ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ پانی جو ہے وہ اٹھاتا ہے، اس میں نہ اسمیل اور نہ ٹیسٹ، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کون کر سکتا ہے کہ پیور ویپرز ہیں خالی وہ اٹھ جائیں اوپر اور باقی ساری چیزیں نیچے رہ جائیں؟ اللہ کا کرم یا اللہ کا فضل انسانوں کے اوپر۔ اور اس کو ماءً طہوراً کہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، کبھی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی ایک دفعہ، کہ جب بارش برس رہی ہو اور ایک آدھ بارش برس جائے، یعنی ایٹماسفیئر کا پولوشن جو ہے وہ دور ہو جائے، اس میں کبھی نہ کبھی نہا لینا چاہیے، اس پانی کو جمع کر لینا چاہیے، اس کو استعمال کرنا چاہیے، جمع کر لیں، وضو کر لیں اس سے، یا غسل کے لیے اس کو استعمال کریں۔ اس کی اپنی ہی بات ہے، اس کی اپنی ہی فریشنس ہے، اس کے اندر نائٹروجن جو ہے وہ ایبزارب ہوئی ہوئی ہوتی ہے، اس پانی کے اندر بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے جگہوں کو، ایسے علاقوں کو اللہ تعالیٰ سیراب فرما دیتا ہے جو کہ محتاج ہوتے ہیں اس کے، اور ظاہر جانور بھی پیتے ہیں، پانی ہی سے تو ساری رونق ہے ہماری اس پلانٹ ارتھ کی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ سبق لیں، لیکن اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ لوگوں کو دکھا رہا ہے نشانیاں، بارش کو بار بار برساتا ہے، کہاں برسنی ہے، کتنی مقدار میں برسنی ہے، صرف اللہ کو پتہ ہے، اسی کو معلوم ہے۔ اللہ کا دیا پانی پیتے ہیں، اللہ کا دیا رزق کھاتے ہیں، لیکن افسوس انسان کے اوپر کہ شکر ادا نہیں کرتا، نہ غور کرتا ہے کہ کس مدبر الامر نے یہ سائیکل قائم کی ہوئی ہے۔ اور لوگوں نے بارش کو ستاروں کا یا دیوی دیوتاؤں کا کرشمہ قرار دے دیا۔ تو یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ جو آیات آئیں، اللہ کی قدرت کے دلائل دیے گئے، توحید کے عقیدے کو واضح کیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بات کا رخ رسول کی طرف مڑ رہا ہے، وہ بھی اسی کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے بارش کو فائدہ مند بنایا، ہواؤں کو فائدہ مند بنایا، رات اور دن کو اور نیند کو فائدہ مند بنایا، تو جہاں اللہ تعالیٰ نے فزیکل ہماری نیڈز کا خیال کیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اسپریچول نیڈز کا بھی خیال کیا۔ فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی میں ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے۔ ولو کیا بتا رہے؟ شرط، یعنی ایسا ہوا نہیں، ایسا کیا نہیں اللہ نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہدایت کا سورج طلوع ہو گیا۔ جیسے ایک سورج ساری دنیا کو کافی ہوتا ہے، ایسے اب ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ ساری دنیا کے لیے ایک نذیر کافی ہے، یہی پیغام پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ اب ضرورت نہیں رہی کہ ہر بستی میں الگ الگ خبردار کرنے والا بھیجا جائے۔ جیسے کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ ام من قریۃ الا خلا فیہا نذیر، کوئی بستی ایسی نہیں تھی جس میں خبردار کرنے والا نہ بھیجا گیا ہو، لیکن اب وہ وقت گزر گیا۔ اب ایک رسول ہیں، ایک ان کی دعوت، ایک پیغام، ایک قرآن، سب کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ مینز آف کمیونیکیشن کیسے بڑھ جائیں گے، دنیا کس طرح گلوبل ولیج بن جائے گی،
ایک بات آج یہاں ہوتی ساری دنیا میں وہ فوراً کے فوراً گھوم جاتی ہے، پھیل جاتی ہے. اسی طرح اب یہ قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین سب کے لیے ایکسیسیبل ہے. ول چاہیے بس، اور اس کو پھیلانے کے لیے کام کرنے والے چاہیے. وسیع پیمانے پر اس کو پھیلانے کی جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہو رہی ہے. تو فرمائے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. بس اے نبی کافروں کی بات ہرگز مت مانیں، اس قرآن کو لے کر اس کے ساتھ کبیر جہاد کیجئے، بڑا جہاد کیجئے. تو یہ بے ہی میں جو ہی کی ضمیر ہے یہ قرآن کی طرف جا رہی ہے. اس قرآن کے ساتھ جہاد کبیر کیجئے. جہاد بیسکلی جس کا روٹ ورڈ ہے جیم ہا اور دال ہے، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جد و جہد، اسٹرگل کرنا. تو جہد ہوتا ہے پرسنل لیول پر اسٹرگل کرنا، اور جب اس میں الف ایڈ ہو جائے گا تو بتائیں کیا ہوتا ہے پھر؟ ہم نے کہا نا مقابلہ آ جاتا ہے اس کے اندر. تو جہاد ہے کوشش کا، کوشش سے مقابلہ، درجہ با درجہ شروع کرنا ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. کافروں کی اطاعت مت کیجیے. کس چیز میں؟ اگر کافر باس ہے اور وہ کہتا ہے کہ جاؤ تم کو فلاں میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، تو کیا کہیں گے کہ تم کافروں تمہاری بات نہیں سنوں گا؟ نہیں، مراد یہاں پر آئیڈیالوجی کی بات ہے، ریلیجن کی بات ہے، مورالٹی کی بات ہے، اللہ کی فرما برداری کی بات ہے کہ اگر اللہ کا نافرمان بنا ہے تو کافروں کی بات نہیں ماننا. خود نافرمان بننے کے بجائے ان کو تم اللہ کا فرما بردار بنانے کی کوشش کرو. اور اس قرآن کے ساتھ کبیر جہاد کرنے، جاہدہم بہ جہادن کبیرا. کافروں کے ساتھ اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو. اور جب آج ہم یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن کو پھیلاؤ، لوگ کہتے ہیں یہ منافق ہیں، جہاد بس تلوار کا ہے، دیٹس اٹ. اللہ خود کہہ رہا ہے یہ کون سی جہاد کی بات ہے؟ ابھی تلوار نکالنے کی تو اجازت ہی نہیں تھی. کفو ایدیکم تو انسٹرکشنز تھیں، مکے میں تو اجازت نہیں تھی. ماریں کھاؤ، صبر کرو، صبر محض، پیسو ریزسٹنس. گالیاں کھاؤ اور تم دعائیں دو، پتھر کھاؤ اور تم پھول پیش کرو، یہ کہا گیا تھا. سب سے پہلے تو علمی جہاد ہے، اور آج وہی دور ہے. سب سے پہلے ہمیں قرآن کا علم دینا ہے. خود مسلمانوں کو نہیں پتا، ہم کسی اور کو کیا کہیں؟ ابھی تو ہم نے یہی حق ادا نہیں کیا. اور یہ جو جہاد ہے اس کے پھر لیولز ہیں. کب پہنچیں گے کہ ہم کفار تک قرآن کو پہنچائیں؟ دیکھیں ابھی تو اللہ نے کہا نافریت من اتخذ الہہ ہوا. دیکھا تم نے اس کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. افانتا تکون علیہ وکیلا، کہ آپ اس کے وکیل بنیں گے. تو کہنے کو تو ہم اور آپ سب مسلمان ہیں، لیکن ہم ٹھوکر کس سے کھا رہے ہیں؟ ابھی اپنے نفس سے. بعض دفعہ دور کی کوڑی تو نظر آ جاتی ہے، دور کا پہاڑ تو نظر آ جاتا ہے، قدموں تلے کا پتھر نظر نہیں آتا، اس سے ٹھوکر کھا کے انسان گر پڑتا ہے. تو سب سے پہلے دیکھیں کہ کیا چیز ہے جو مجھ کو اللہ کا فرما بردار بننے سے روک رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ میں خود قرآن پہ عمل نہیں کر پا رہی. تو سب سے پہلے تو اس نفس پر کام کرنا ہوگا. دل چاہنے کی بات ہے، بس بات ساری دل کی ہے. یہ راغب ہو جائے، یہ اللہ کا فرما بردار بن جائے تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا، اس کی ایک مثال آپ کو میں بتاؤں. آپ نے وہ ٹائٹ روپ پہ جو چلنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھا ہے نا کبھی؟ وہ دو اسکائی اسکریپرز کے درمیان یا کسی گہری وادی پر رسی باندھ دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر وہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھنے والوں کے دل دہل رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو صراط مستقیم ہے اس کا سفر ایسا ہی ہے، لیکن ایک ڈفرینس ہے. ڈفرینس کیا ہے؟ کہ جو خود چل رہا ہوتا ہے صراط مستقیم پر، وہ خود چل رہا ہے اور اس کو دیکھنے والے اس کو دیکھ رہے ہیں، رائٹ؟ جو خود چل رہا ہوتا ہے اس کو صرف اس راستے پر روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کو ڈر نہیں لگ رہا ہوتا، اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا نیچے کھائی کتنی گہری ہے، اسے خطرہ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا. اور جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو اس راستے کی روشنی نظر نہیں آتی، ان کو خالی اس کھائی پر روشنی پڑتی نظر آ رہی ہوتی ہے. ان کو وہ خطرات نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کے دل دہل رہے ہوتے ہیں کتنا بڑا یہ رسک لے رہا ہے، کتنا زیادہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہے، کون ہے یہ، کیسے کر رہا ہے، یہ ڈر نہیں لگ رہا ہے اس کو،
انسیکیورٹی نہیں ہو رہی اس کو, خوف نہیں اس کو محسوس ہو رہا, قدم نہیں ڈگمگا رہے اس کے نہیں ڈگمگاتے. وہ لوگ روشنی کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, کھائی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ روشنی کو دیکھ رہا ہوتا تو کھائی نظر نہیں آ رہی ہوتی. اگر آپ مجھ کو اور آپ کو بھی اگر ایک بہت پتلی سی سڑک پر, پتلے سے راستے پر چلنا پڑے اور ہمیں کوئی خوف محسوس نہ ہو رہا ہو, ہم چل پڑیں اس کے اوپر. لیکن اگر ہمیں لگے کہ میں جس راستے پہ چل رہی ہوں اس کے نیچے تو اتنا گہرا ڈچ ہے, اتنا زبردست یہاں تو ایک کھڈ ہے جس کے اوپر میں چل رہی ہوں, شاید ہم ڈر جائیں. تو بات یہ ہے کہ پھر اپنے آپ کو ہمیں اطمینان دلا کے رکھنا ہے, اللہ کی روشن آیات سے اپنے صراط مستقیم کو روشن رکھنا ہے. تسلی دیں اپنے آپ کو, کچھ نہیں ہوتا, مت خوف زدہ ہوں. تو جو خود عمل کر رہا ہوتا ہے وہ نہیں ڈرتا, دوسرے دیکھ کے ڈر رہے ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے, ان کو ڈر نہیں لگ رہا تھا, دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا. آج ہم پڑھتے ہیں تمہارا دل دہلتا ہے, کیسے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی ہوگی. ہمیں خطرے نظر آ رہے تھے, ان کو ہدایت نظر آ رہی تھی. تو ہدایت پہ نظر رکھیں. ہمیں آج نظر آ رہا ہوتا ہے, ان کو انجام نظر آ رہا ہوتا ہے. سمجھ آئی آپ کو بات؟ ہمیں کام کرنے والا نظر آ رہا ہوتا ہے, ان کو تو حکم دینے والا نظر آ رہا ہوتا ہے. ہم ابراہیم علیہ السلام کا کام دیکھ رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام حکم دینے والے کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا عظمت, کیا شان میرے رب کی. اس نے کہا ہے یہ کام کرو تو مجھے کرنا ہے, بس وہی تھامے گا, وہی سنبھالے گا. یہ ہے توکل. اللہ گرنے نہیں دے گا, اللہ پھسلنے نہیں دے گا, اللہ برباد نہیں کرے گا مجھ کو. تو یہ اپنے نفس کو قابو کرنا ہے سب سے پہلے, اور اس کے لیے اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ عبادات کا اہتمام, آن ٹائم, ایوری ٹائم. اور دوسرا طریقہ عبادت ہی میں, ایک تو فرض عبادات ہیں وہ, سیکنڈ تسبیحات, اللہ کا ذکر کثرت سے کریں, کثرت سے, اور قرآن کو تھام لیں. یہ ہماری تربیت کرے گا, یہ ہمارا رہنما ہے, یہ ہمیں راستہ دکھائے گا, یہ دلیل بنے گا, یہ ہمارا سورج ہے. تو اپنے دل کو, نفس کو فرما بردار بنائیں. بات سمجھ آ گئی مجھ کو, آئی ایم ہیپی, گڈ, آئی فاؤنڈ دا ریزن, آئی فاؤنڈ لاجک, ایکسلنٹ. نہیں ملا لاجک, نہیں ملا ریزن, نہیں مل رہا فائدہ, اس میں نہیں نظر آ رہا فائدہ. اب دل اور دماغ پر کام کریں, سمجھائیں اس کو, قائل کریں, مائل کریں, دلائل جمع کریں, دل کو اللہ کی طرف راغب کریں, اور زندگی میں 5 پلرز کھڑے کر لیں پکے, جو ابھی ہم نے بات کی ہے نا, کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. اور خوب قرآن کی بارش برسائیں, خوب قرآن کی بارش برسائیں. رتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ترتیل سے پڑھیں, مزے لے لے کے پڑھیں, دل لگا کے پڑھیں, تدبر سے پڑھیں, دل میں بسائیں اس کو. یہ ہے ہی اس قابل کہ ہاتھوں میں اٹھایا جائے, دل میں بسایا جائے. ٹھیک. تو اصل میں آپ کو بتا دوں, اصل رکاوٹ یہی ہے, دیٹس اٹ. ایک دفعہ اس ہرڈل کو کراس کر لیا, آگے تو سب آسان ہے. لیکن بہرحال ابھی کوئی کلین سویپ نہیں ہے, ابھی واک اوور نہیں ہے, ایک مرحلہ حل ہے, حل نہیں کیا ایکچولی چلتا رہے گا. ایک رکاوٹ عبور کریں گے, کچھ اور آ جائے گی. تو ایک محاذ تو ہو گیا, نفس والا محاذ. اس کے بعد پھر ہم کس سے اٹیچ ہیں؟ اپنے خاندان سے. تو خاندان والوں کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے, ان کے حقوق ادا کرنے ہیں, ان سے محبت کرنی ہے, لیکن ان کی محبت, ان کی خیر خواہی کہیں اپنے انجام سے اور اللہ کے احکامات سے غافل نہ کر دے, کمپرومائز نہ کروا لے. یہ نہیں کرنا, بس اتنی سی بات ہے. ان کو سمجھاتے رہیں, ان کو بتاتے رہیں, اور یوں سمجھ لیں کہ اگر وہ ہمارے ساتھی ہیں, سبحان اللہ, نور علی نور, اس سے اچھی کیا بات. اگر ابراہیم جیسے والد ہیں اور اسماعیل جیسا بیٹا ہے تو الحمدللہ, کیا پرابلم ہے. اگر شوہر نبی ہے اور بیویاں ازواج و مطہرات ہیں, الحمدللہ, نو ایشو. اور بیٹیاں جو ہیں وہ فاطمہ جیسی ہیں اور زینب جیسی ہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم جس سے محبت کر رہے ہیں وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا, تو اب ہماری آزمائش آ گئی نا. تو کیا کریں گے؟ نہ چھیڑیں گے, نہ چھوڑیں گے, نہ اللہ کی رسی چھوڑیں گے, نہ رشتہ داروں کو چھوڑیں گے. نہ رشتہ داروں کی خاطر اللہ کی رسی چھوڑنی ہے, نہ اللہ کی رسی پکڑنے کی وجہ سے رشتہ داروں کو چھوڑنا ہے. یہ ہے امتحان میرا اور آپ کا. یہی کہیں گے جنتی جو جنت میں پہنچیں گے کہ انا کننا من قبل فی اہلنا مشفقین. ہم تو پہلے اپنے گھر والوں میں ڈر ڈر کے زندگیاں گزارتے تھے. کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے,
ہم بھی اسی سمندر کے اندر ہیں، رشتہ دار بھی اسی سمندر کے اندر ہیں. ہم نے ہاتھ پاؤں مارے، ہمارے ہاتھ میں مضبوط سہارا آ گیا، ہم نے پکڑ لیا، ہم ڈوبنے سے بچ گئے. اب آگے رشتہ دار نظر آ رہے ہیں، بیٹا بیٹی، ماں باپ، بہن بھائی، شوہر بیوی، whoever. آپ مجھے بتائیں ان کو بچانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کہ ہم بھی اپنا سہارا چھوڑ دیں؟ ہم بھی ڈوبیں گے، وہ بھی ڈوبیں گے. طریقہ یہ ہوگا کہ ہم ہاتھ بڑھائیں، ان سے کہیں کچھ تم آگے بڑھو اور میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرو. ہم جس حد تک ممکن ہوگا اس سہارے کو تھام کے ہم اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں گے، اس کو سنبھالنے، تھامنے کے لیے، بچانے کے لیے. اس کو بچانے کے لیے ہم خود کو نہیں ڈوبنے دیں گے. تو بس یہی بات سمجھ لیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن چھوڑ کے رشتہ داروں کا حق ادا کر دیں گے، ان کو دین کی طرف مائل کر لیں گے، اٹس نیور گوئنگ ٹو ہیپن. یہ شیطان ڈالتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ تم ریجڈ ہو گئی ہو نا بہت، تم نے کہا تھا نا بہت بچوں سے، گھر والوں سے کہ دین پر چلو، دین پر چلو، اس لیے ایسا ہو گیا. تو دین تبلیغ کے لیے تو آیا ہے. اللہ نے کہا جاہدہم بہ جہادا کبیرا، کرو جہاد ان سے، بڑا جہاد. ہاں بعض دفعہ ہماری کم عقلی ہوتی ہے، ہماری کم فہمی ہوتی ہے، ہماری حکمت کی کمی ہوتی ہے کہ ہم میتھڈالوجی میں بعض دفعہ گڑبڑ کر بیٹھتے ہیں. لیکن ہم کوئی فرشتے نازل نہیں ہوئے. فرسٹ ٹائم جو بھی کام کریں گے ہم تجربے سے سیکھیں گے. ہم نے کبھی نہیں کہا غلطی نہیں کریں گے. ہم اوور اسٹرکٹ ہو جائیں گے، اوور سافٹ ہو جائیں گے، پھر دین ویل فائنڈ آور فوٹنگ. پھر ایک درمیانہ راستہ نکال لیں گے، ہم حکمت آ جائے گی، تجربہ ہو جائے گا، طریقہ سیکھ لیں گے. لیکن غلطی کے ڈر سے چلیں گے ہی نہیں، غلطی کے ڈر سے کام ہی شروع نہیں کریں گے، غلطی کے ڈر سے جہاد ہی نہیں شروع کریں گے تو گونگے شیطان بن کے بیٹھیں گے کیا؟ بچہ کھڑا ہی نہیں ہوتا، کھڑا ہی نہیں ہوتا، کھڑا ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیا ڈر ہے بچے کو؟ گر جاؤں گا. تو بیٹھا رہے، پھر چلتا رہے گھٹنیاں زندگی بھر، پڑا رہے بستر کے اوپر. ایسے تھوڑی کوئی ہوتا ہے. کوئی قدم زندگی میں آگے بڑھ نہیں سکتا، کوئی ترقی ہو نہیں سکتی اگر غلطیوں کا خوف رکھ کے کام شروع کیا جائے یا غلطیوں کے خوف سے پیرالائز ہو جائیں. تو کرنا تو ہے. ہم نے کب کہا کہ ہم فرشتے ہیں؟ تبھی تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا. اللہ ہمارے گناہ بخش دے، جو اسراف ہو گیا وہ بخش دے، ہمارے قدم جما دے. ایسا نہ ہو کہ لوگ اتنا گلٹ میں مبتلا ہمیں کریں کہ تمہاری وجہ سے، تمہاری وجہ سے، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا. بچے کو انگزائٹی ہو گئی، فلاں رشتہ دار تمہاری وجہ سے چھوٹ گیا. ہم کہیں کہ اچھا چلو بھائی چھوڑتے ہیں اسلام کو، اس رسی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم بالکل تمہارے جیسے ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے، اب خوش. تو اگر اللہ کے دین کا کام نہ کرنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے اگر مینٹل ہیلتھ رہتی ہے تو پھر جو لوگ اللہ سے دور ہیں ان کو تو بہت ہی خوش ہونا چاہیے تھا بھائی، سائیکولوجیکلی ویری ویری ایٹ پیس. کیا مسئلے ہیں ان کو؟ کیوں خودکشیاں، کیوں انگزائٹی ہے، کیوں ٹینشن ہے ان کو؟ تو ایسی باتیں دل میں کبھی نہ آنے دیں. بالکل خاندان والوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے. ہمارے ساتھ ہیں تو ساتھ ساتھ چلنا ہے، قدم سے قدم ملا کر، اور نہیں ہے تو سمجھانا ہے. پھر خاندان معاشرے کا حصہ ہے. چاروں طرف دیکھیں آنکھیں کھول کے کیا ہو رہا ہے. مومن آنکھ بند کر کے نہیں بیٹھتا. ہم نے کہا کہ مومنات جو ذکر کیا گیا کہ مومنات جو کہ غافلات ہیں، ٹھیک ہے، معصوم ہیں، جاہل نہیں کہا. ازواج کو سب پتہ ہوتا تھا معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. تو آنکھیں کھول کے رہیں، مرد بھی عورتیں بھی. اچھائی کو پروموٹ کریں، برائی کو روکنے کی حد الامکان کوشش کریں. پیسے وہ کے نہیں بیٹھنا ہم کو. اپنی تسبیح خالی نہیں، اپنی تسبیح تہجد لے کے بیٹھیں بس، باقی میری بلا سے جو ہوتا ہے. بات کریں لوگوں سے، ٹھیک ہے، حکمت سے بات کریں، ٹھیک ہے، پیار سے بات کریں، فیکٹس کے ساتھ بات کریں. پتہ ہونا چاہیے کہ سائیکالوجی کیا کہہ رہی ہے، میڈیسن کیا کہہ رہی ہے، ریلیجن کیا کہہ رہا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے. اور اس کے بعد الٹیمیٹ سرکل دنیا، ساری دنیا کو تبلیغ کریں. اب تو اللہ بھلا کرے سوشل میڈیا کا ہمارے ایک پکار ایک جگہ سے اٹھتی ہے، ساری دنیا میں الحمدللہ پھیل جاتی ہے. اور جتنے مراحل کا ذکر ہم نے کیا، نفس، خاندان، معاشرہ، دنیا، ہر لیول، ہر سطح، چاہے انڈیویجول ہم کر رہے ہوں، مل جل کے ٹیم ورک ہم کر رہے ہوں، اور بعض دفعہ انڈیویجول انفرادی کوشش کامیاب ہوتی ہے، بعض دفعہ اجتماعی کوشش کامیاب ہوتی ہے. تو دونوں کی ضرورت ہے. اللہ نے کہا نا کہ انفرو ثباتن او انفرو جمیعا، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں نکلو یا تم اکٹھے سارے نکلو، لیکن نکلو تو اللہ کی راہ میں، کوشش تو کرو. جتنے یہ ہمارے محاذ مرحلے ہیں ان سب پر ایک ہستی کھڑی ہے راستہ روکنے کے لیے، اور وہ ہے ابلیس. اس نے کہا تھا
میں تو ہر طرف سے اس کو تیرا نافرمان بنانے کی کوشش کروں گا. تو یہ جو ابلیس ہے اور جو یہ شیطان ہے، یہ کوئی زبان نہیں سمجھتا سوائے قرآن کی تلوار کے. اس کا کوئی علاج اور نہیں ہے. دشمن ہوتے ہیں، پیار محبت سے سمجھ جاتے ہیں، خیر خواہی کرو، ہمدردی کرو، ادفع باللتی ہی احسن، تو چلو ان کی دشمنی دور ہو جائے گی. شیطان ایسا دشمن نہیں ہے. یہ صرف قرآن کی زبان سمجھتا ہے اور کوئی زبان نہیں سمجھتا. سوائے قرآن کے کوئی چیز اس رکاوٹ کو دور نہیں کر سکتی. تو قرآن کے ذریعے سے انذار، قرآن کے ذریعے سے بشارتیں، قرآن کے ذریعے سے تبلیغ، قرآن کے ذریعے سے تزکیہ. تو قرآن سے زیادہ ایفیکٹو، مؤثر کوئی دنیا کا لٹریچر نہیں ہو سکتا. اور یہ فیلیسی ہے کہنا کہ عام لوگ قرآن نہیں سمجھ سکیں گے، پہلے ہمیں پریپیئر کرنا پڑے گا کسی اور لٹریچر کے ذریعے سے. مجھے بتائیں، عرب کے لوگ کیا پڑھے لکھے تھے؟ علماء تھے کیا؟ اسکالرز تھے؟ نہیں تھے. تو عرب بدو کو بھی بات سمجھ آئی، عرب سردار کو بھی بات سمجھ آئی، عورت کو بھی، مرد کو بھی. کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے. یہی تبدیلی لے کر آیا اور اب بھی یہی تبدیلی لے کر آئے گا. یہی تزکیہ کرتا ہے، شخصیت نکھارتا ہے، عدل، انصاف، شرم، حیا کو فروغ دیتا ہے. یہی ہم سے کہتا ہے کہ لا تطغوا فی المیزان، اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. حقوق فرائض کا توازن یہی بتاتا ہے ہم کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے قرآن نے یہاں پر کہ جاہدہم بہ جہادا کبیرا، کہ آپ اس قرآن کو اٹھائیے اور کام شروع کر دیجئے. پہلے بھی اس قرآن نے ہی کام دکھایا تھا، اثر دکھایا تھا. مکے والے کس تلوار سے مجھے بتائیں اسلام لے کر آئے تھے؟ بتائیں نا. یہ جو الزام لگاتے ہیں تو فتح مکہ کا منظر رکھیں نا اپنے سامنے. کس تلوار سے ان کو مسلمان بنایا گیا تھا جو یہ اتنا بڑا الزام رکھتے ہیں اسلام کے سر پہ کہ تلوار کے زور سے پھیلا؟ ہرگز نہیں. آپ نے تو کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء، کوئی تم پہ تو بلیم نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. تو یہ کیا تھا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن، یہ کمبینیشن تھا بیسکلی. تو لہٰذا قرآن ہی کے ذریعے اسلام پھیلا ہے. لیکن ساتھ ذہن میں ہم یہ بات رکھیں کہ کفر اور شرک کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے. ایمان کی مٹھاس والے، شرک کی تلخی والے کو ایگزسٹ کریں گے. جیسے دنیا میں ہم کنٹراسٹ اور ضد دیکھتے ہیں، یہ چیزیں رہیں گی. لیکن ہمیں اپنی کوشش ختم نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنی محنت تو کانسٹنٹ کرنی چاہیے. تو بہت پیاری بات ہے، فلا تطع الکافرین، کافروں کی اطاعت نہیں کرنا. اپنا لائف سٹائل، اپنا عقیدہ، اپنا دین ان سے مت لینا. تمہارا اے مسلمانوں اپنا عقیدہ ہے، تمہارا اپنا نظام ہے، تمہارے اپنے اصول ہیں، احکامات ہیں، لاز ہیں، تمہارا اپنا کلچر ہے، تمہاری اپنی شرم اور حیا ہے، تمہارا اپنا انصاف ہے، تمہارے ہاں رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں احکامات ہیں، ان کا تمہیں خیال کرنا ہے. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ کبیر جہاد کرو، ان کو بھی صراط مستقیم دکھاؤ. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ اور شیرین، دوسرا تلخ اور شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جن کو آپس میں گڈمڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم پہ توجہ کو ہماری کس طرف مبذول کرا دیا؟ فزیکل فنومنا کی طرف. اور ہم دیکھتے ہیں نا کہ قرآن کا طریقہ ہے، یہ بڑا ہی افیکٹو قرآن کا طریقہ رہا کہ ٹینجیبل حقائق سے، ریالٹی سے انٹینجیبل ریالٹیز کی طرف لے جاتا ہے، دنیا سے ایک دم آخرت کی طرف لے جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ رات اور دن کی بات کر کے اخلاق اور کفر اور شرک کی طرف اللہ لے جاتا ہے، اور بعض دفعہ انٹینجیبل چیزوں کا ذکر کر کے پھر ٹینجیبل ریالٹیز کی طرف ہماری توجہ کو قرآن لے آتا ہے. تو ذکر کیا کفر کا، شرک کا، جہاد کا، دو طرح کے لوگوں کا
جو دین پر چلتے ہیں مددگار ہیں اور جو دین کے مخالف ہیں، اور پھر ایک دم ایک ٹینجیبل ریالٹی کو سامنے لے آیا گیا کہ دیکھو دنیا میں بھی تو ہمیں کانٹراسٹ نظر آتا ہے نا، میٹھا پانی نمکین پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ایٹ ٹائمز. نمکین پانی کے بیچ میں بعض دفعہ کوئی کرنٹ آ جاتا ہے میٹھے پانی کا. اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا ازداد کی دنیا ہے، کانٹراسٹ کی دنیا ہے، دو دریاؤں کی طرح، خوشی اور غم، گناہ اور ثواب، کفر اور شرک، یہ چلتا رہتا ہے یہاں پر. اللہ نے اپنی حکمت سے مختلف چیزوں کو جمع کر کے بہترین بیلنسڈ نظام بنا دیا. بیوٹیفل. کیا اللہ نے ایکو سسٹم بنایا دنیا کا. اگر سمندر سوچیں کھاری نہ ہوتے، اس میں سالٹ کی تعداد اتنی زیادہ نہ ہوتی، تو جو چیزیں اس میں تھیں جب وہ مرتی تو کیا سڑان پیدا ہوتی. لیکن وہ جو نمک ہے وہ ان کو سب کو حل کر دیتا ہے، اس کے اندر کوئی اسمیل نہیں آتی. میٹھے پانی کے چشمے نہ ہوتے تو مخلوق کیسے زندہ رہتی؟ ساری مر جاتی. لینڈ اینیملز مر جاتے، انسان مر جاتے. ایک ہی سمندر ہوتا ہے، بعض دفعہ ایک طرح وارم واٹر کرنٹس ہوتے ہیں، بعض دفعہ کولڈ واٹر کرنٹس ہیں، ساتھ ساتھ بہ رہے ہوتے ہیں اور مکس نہیں ہوتے آپس میں. دو کلرز ہوتے ہیں ایٹ ٹائمز ڈفرینٹ، وائٹ نائل بلو نائل، یہ بھی ہیں. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ہم سورہ رحمان میں پڑھتے ہیں. تو بیچ میں کس نے یہ بیریئر بنایا کہ ایک کو دوسرا اوور پاور نہیں کر سکتا؟ کس نے بنایا؟ ٹھیک ہے، اب ہم ساری باتیں کرتے ہیں، آسموسس کی کرتے ہیں، پریشر کی کرتے ہیں، ہم واٹر کی پراپرٹیز دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اچھا فلاں لا کی وجہ سے یہ بیریئر بن گیا. تو وہ لا کس نے بنایا؟ امیزنگ. تو جو معاملہ میٹھے اور نمکین پانی کا ہے وہی معاملہ کفر اور شرک کا ہے. تو جب ایمان کفر کو ختم نہیں کر سکتا تو پھر کفر ایمان کو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ یہ بتائیں. نہیں کر سکتا. اچھے برے ساتھ ساتھ رہیں گے، ہمیں بروں کو نہیں چھوڑنا، ساتھ لے کے چلنا ہے. ہر چیز میں اللہ نے کوئی نہ کوئی خیر رکھی ہوئی ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. اور وہی ہے جس نے کہ پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اسے نسب اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلائے. تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے دو رشتوں کا ذکر کیا ہے. نسب، اس کو ہم میکا کہیں، مردوں کا بھی تو میکا ہوتا ہے نا، اور سسرال خالی عورتوں کا نہیں ہوتا، مردوں کا بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے رشتوں کا بیسک ذکر کر دیا ہے، ایک ہمارے رشتے اور وہ جن سے کہ پھر ہم قرابت داری کے رشتے قائم کرتے ہیں. تو ہر انسان کو اللہ نے گفٹ دیا. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو خاندان دیے، ایک ماں کا خاندان، ایک باپ کا خاندان. اور اللہ تعالیٰ نے گفٹ دیا ایک وہ خاندان جس میں پیدا ہوتا ہے، دوسرا وہ جس میں کہ وہ شادی کر کے اس کو اڈاپٹ کرتا ہے. یعنی اب ایک مرد ایک عورت ہیں، آپس میں انہوں نے رشتہ ازواج قائم کیا، آگے ان کی نسل پروان چڑھے گی. اس نسل کو اس سے پہلے کہ اللہ دنیا میں لائے، اللہ نے اس بچے کے لیے محبت کرنے والے دو خاندان دے دیے. جو ماں کا اور باپ کا تو سسرال ہے، اور بچوں کا کیا ہے؟ ننیال ددیال. کہتے ہیں نا انگلش میں کہ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ. جو لوگ تنہا بچوں کی پرورش کر رہے ہیں ان کی مشکلات تو دیکھیں. اتنا مشکل ہو گیا نیوکلیر فیملی کا، خالی ہسبینڈ اینڈ وائف کا بچے کو پالنا، کہ وہ کہتے ہیں بچے نہیں ہو تو صحیح ہے، پالے نہیں جاتے، اتنے برڈن بن جاتے ہیں، اتنا بڑا بوجھ بن جاتے ہیں بچے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا نظام رکھا ہے ایکسٹینڈڈ فیملی کا، کہ پورے خاندان ساتھ ہونے چاہیے تاکہ کوئی بچہ بوجھ نہ پڑے. ہاتھوں ہاتھ بچے پل جاتے تھے الحمدللہ. اور آپ دیکھیں جو اس طرح بڑے خاندانوں میں جو بچے پلتے ہیں بڑے سیانے ہوتے ہیں وہ بچے. اتنے سارے لوگوں کی محبت ملی ہوتی ہے، اتنے سارے مزاج دیکھے ہوتے ہیں، تحمل پیدا ہوتا ہے، برداشت ہوتی ہے. بعض دفعہ کوئی کچھ اونچی نیچی بات بھی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی میٹھی کڑوی بات بھی کہہ دیتے ہیں رشتہ دار، کبھی دادی نے کچھ کہہ دیا، کبھی نانی نے کچھ کہہ دیا، چلتا ہے. تو برداشت آتی تھی بچوں کے اندر. اور سچی بات یہ ہے کہ انتہائی محبت بھرے رشتے ہیں، میکے کے بھی سسرال کے بھی، ننیال بھی ددیال بھی. اللہ نے کوئی رشتہ ہم کو تنگ کرنے کے لیے نہیں بنایا، لیکن ہم خود ان میٹھے رشتوں کو کڑوا بنا لیتے ہیں. مردوں کے لیے تو نہیں،
لیکن عورتوں کے لیے سسرال کے رشتوں میں بڑی کڑواہٹ ہے. ہم نے یہی دیکھا ہے نا, اور یہاں نہیں ہے خالی, ورلڈ اوور ہے. بکنگم پیلس کے اندر بھی ساس بہو کی نہیں بنی آپس میں, اف دس اینی کنسولیشن فار اس. تو دیکھیں کوئی ریزن ہوتا ہے نا ہر چیز کا. کیا اللہ نے ہمیں تنگ کرنے کے لیے رشتے بنائے کہ اچھا ہے عورت کی زندگی عذاب میں آئے تو میں ایک ساس بنا دیتا ہوں اس کے لیے, میں نند بنا دیتا ہوں, اور پھر گانے گائیں کہ ساس تو گلی کی پھاس ہے اور نند گلی کا گند ہے, اور پھر یہ گانے گا کے پھر بیٹی سے کہتے ہیں بیٹا سسرال کا خیال رکھنا. تو پہلے تو انڈاکٹرینیشن بچپن سے, مجھے تو بچپن سے یاد ہے ہم نے یہی سنا تھا. یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ساس کیا ہوتی ہے. شادیوں کے گانوں میں یہ سنا تھا کہ وہ گلی کی پھانس ہوتی ہے, پھانس کا تو پتا تھا, اور نند کا پتا ہو نہ ہو اتنا پتا تھا کہ گند ہوتی ہے گلی کا, اس کو پھینک دینا چاہیے فوراً. یہ آپ نے پہلے 17, 18, 20, 22 سال انڈاکٹرینیشن کری, اس کے بعد کہا کہ بیٹا سسرال کا بڑا خیال رکھنا, جا کر تم بہت اچھی بہو بننا. تو مجھے بتائیں کہ ہم کیوں کرتے ہیں اس طرح سے, ہم نے کیوں اتنی تلخی پیدا کی ہے؟ اور اس کے ریزنز ہوں گے, یقیناً اس کے ریزنز ہیں. تو اگر ہم سحر کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں, دیکھیں, اور خاص دیکھیں ہم نے کہا نا کہ دامادوں کو کوئی ایشو نہیں ہے, ان کو تو سر پر بٹھایا جاتا ہے. دامادوں کی تو وہ خاطر مدارات ہوتی ہے اور وہ آگے پیچھے پھرا جاتا ہے, اس قدر مزاج ان کے سنبھالے جاتے ہیں. اگر اس کا آدھا سلوک بھی ہم بہوؤں کے ساتھ کر لینا تو تلخیاں نہ پیدا ہوں. تو فار این انسٹنس بہو کو داماد سمجھ لیں. فرق کیا ہے کہ بیٹی رخصت ہو کے داماد کے پاس چلی گئی, یہ بہو رخصت ہو کے ہمارے پاس آ رہی ہے. چلے اگر ہم یعنی کہ ہم نیوکلیر فیملی کی بات نہیں کر رہے, ہم ایک سسرال کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں. اور کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو مہمان آ رہے ہیں نا گھر کے اندر, تو مہمان نوازی کون کر رہا ہے؟ سسرال والے کر رہے ہیں. اونس ان کے اوپر ہے, رسپانسبلٹی ان کے اوپر ہے. سب سے پہلے کہیں سے پودا لے کر آتے ہیں تو پودے کو ہم کیا جگہ دیتے ہیں؟ کنڈیوسو انوائرمنٹ دیتے ہیں نا. ہم پہلے جگہ بناتے ہیں اس پودے کی, ہم پانی دیتے ہیں, ہم توجہ دیتے ہیں, کھاد ڈالتے ہیں تاکہ پھر وہ پراسپر کرے, وہ جڑ پکڑ لے. اور ایک دفعہ وہ جڑ پکڑ لے گا پودا, وہ اپنی جگہ اسٹیبلش ہو جائے گا, وہ پودا کل ہمیں ہی پھل کھلائے گا, وہ ہمارے ہی لیے سایہ بنے گا. تو یہ سوچ لیں کہ کسی لڑکی کو جب گھر لے کر آ رہے ہیں تو سسرال والوں کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے. ہم نے کہا نا ہمیں بٹرنس دیکھنی پیدا کہاں سے ہوتی ہے. پیدا ہوتی ہے نمبر 1 غیر حقیقی توقعات سے, انریلسٹک ایکسپیکٹیشنز. توقع یہ کرنا کہ جو یہ لڑکی آئی ہے 20 سال کی عمر کی یا 22 سال کی عمر کی, یا میں کہتی ہوں کسی بھی عمر کی, وہ 30 سال کی ہو یا وہ پرانے زمانے میں 13 سال کی ہوا کرتی تھیں, رائٹ. اس سے ایکسپیکٹ یہ کرنا کہ وہ آتے ہی پورے گھر کا نظام سنبھال لے گی, وہ دھوبی کا حساب بھی لکھ لے گی, وہ نوکروں کو بھی ہینڈل کر لے گی, وہ 20 لوگوں کی دعوت کا کھانا بھی پکا لے گی, اور وہ سسر کو چائے بھی بنا کر دے دے گی. یہ ہوگا نہیں, ہو نہیں سکتا. اگر ایسی بہو چاہیے تو پھر کوئی 45-50 سال کی ڈھونڈیں اپنے بیٹے کے لیے. سنبھلی سنبھلائی دنیا دیکھی دیدارو خاتون آئیں گی, آپ کے اپنی ہم عمر ہوں گی, آپ کے ساتھ بیٹھ کے بال بھی ڈائی کریں گی, پارلر بھی جائیں گی, اور پھر وہ آپ کا گھر بھی پورا سنبھال لیں گی. لیکن کسی بھی عمر کی جب لڑکی آتی ہے وہ اسٹرینجر ہوتی ہے گھر کے اندر, طور طریقے نہیں پتہ ہوتے اس کو سنبھالنا سکھانا ہوتا ہے. لیکن کانڈرسٹینڈنگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ نہیں کہ آؤ میں سکھاؤں. ہم کہتے ہیں آ رہی ہے نا بہو ٹرین کر لیں گے. جانور لا رہے ہیں کیا کہ ٹرین کر لیں گے؟ انسان ٹرین ہوتے ہیں کوئی اس طرح سے؟ وہ پوری شخصیت لے کر آ رہی ہے, چاہے وہ 15 سال کی ہو چاہے وہ 30 سال کی ہو, اس کے ماں باپ نے بنا دی شخصیت اس کی. تو پلیز ایسی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھیں کہ سارا بوجھ اس پہ ڈال دیا جائے. اور اگر کرنا ہے تو کچھ عرصہ گزر جائے شادی کو, بیٹھ کے ڈسکشن کر لیں کہ بھئی کیا کیا رسپانسبلٹیز تم اٹھا سکتی ہو, کیا ہم میری ہیں کیا تمہاری ہیں. اور پھر دوسرا جو پرابلم آتا ہے وہ اسپیس نہ دینے کا, یہی پرابلم آتا ہے نا. اللہ نے کیا کہا ہے ہم سے گھر کے اندر کے آداب کے بارے میں کہ آپ کو اجازت لیے بغیر داخل نہیں ہونا کمروں کے اندر, رائٹ, یہ کہا ہے نا. اب ہمارا کیا ہوتا ہے, نیولی ویڈز ہوتے ہیں, ہم کوئی اسپیس نہیں دیتے ان کو ذرا سی بھی. اس حد تک کمرے میں گئے ہیں, نوک نوک, تمہاری امی کی خالازاد بہن ملنے آئی ہیں, باہر آ جاؤ, اور پہن اوڑھ کے بہو کو سامنے پیش ہونا ہے. کمرے میں گئے, نوک نوک, وہ فلاں تم سے ملنے آئے, آ جاؤ. مجھے بتائیں کوئی پرائیویسی ہے یہ انسان کی؟ تو کوئی پرائیویسی نہیں دیتے ان کو.
ان کو دے دیں، اسپیس دے دیں، ان کو غلطی کرنے کی بھی گنجائش دے دیں، ان کو ڈیسیشنز لینے دیں. یہ سوچنا کہ بچے ہیں یہ تو خود نہیں سوچ سکتے، یہ تو بچے ہیں ان کو گائیڈنس کی ضرورت، تو شادی کیوں کی تھی؟ بچوں کی شادیاں تھوڑی کرتے ہیں. اگر عقل نہیں نظر آ رہی تھی اپنے بچوں میں تو کیوں شادی کری؟ اب شادی کر دی، چھوڑیں ان کو، انڈیپینڈنٹ ہونے دیں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے دیں، اپنا ٹائم ٹیبل بنانے دیں. اور پھر ہمارے یہاں پرابلم کہاں آتا ہے؟ رسپیکٹ کی کمی، عزت نہیں کرتے بالکل. ذمہ داریوں کا توازن رکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ چیزیں، یہ لڑکی بھی غیر حقیقی توقعات لے کر نہ آئے کہ میں کسی ہوٹل میں جا رہی ہوں، میں صرف کمرے میں بیٹھوں گی اور سجوں گی اور بنوں گی اور کچھ ہاتھ نہیں ہلاؤں گی. ایسی زندگی نہیں چلے گی. یا وہ چاہے کہ میں عزت نہ کروں سسرال کی، ساری دنیا میں برائیاں کرتی پھروں ان کی، ممی ڈے کا وقت آئے تو پھر میں ایک ایک پول کھولوں گھر کا، ایک ایک راز ان کو بتاؤں. ایسے کام نہیں چلے گا. اور یہ دادی ہیں، یہ نانی نہیں ہے کوئی، یہ دادی ہیں یا نانی ہیں، یہ انہوں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہمارے بچوں کا کہ ہم کہیں کہ جی ہم پارٹی میں جا رہے ہیں اب آپ سنبھالیں ہمارے بچوں کو، ہم 2 سال کی پڑھائی کر رہے ہیں آپ سنبھالیں بچوں کو. نہیں، وی کین ناٹ امپوز آور سیلوز آن آور مدرز ان لا. پوچھیں گے ان سے کہ آپ کر سکتی ہیں، اور پھر احسان مانیں ان کا، ماں ہے یا ساس ہے. اور دوسرے جو ہمارے ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہیں، سب سے بڑی چیز ہم کہتے ہیں بہو بیٹی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں ماں، ساس اور ماں برابر ہے، ساس ماں ہوتی ہے، نہ بہو بیٹی ہوتی ہے، نہ داماد بیٹا ہوتا ہے، نہ ساس ماں ہوتی ہے، اور نہ نند بہن بن سکتی ہے. نیور، اٹ ول نیور ہیپن. ہر رشتہ اپنی جگہ. ماں سے تو ہم جا کے بعض دفعہ اپنی رو کے اندر جس لہجے میں چاہتے ہیں بات کر لیتے ہیں. امائیں ہمیں 10 باتوں پہ ڈانٹ دیتی ہیں، ہم نانیاں دادیاں بن چکی ہوتی ہیں تب بھی امائیں ڈانٹ دیتی ہیں، ہم ہنس کے گزارا کر لیتی ہیں، کہتے ہیں اماں نے کہہ دیا کوئی بات نہیں. ساس اس طرح بات کرے تو کیسا لگے گا؟ اور ساس سے بہو اس لہجے میں بات کرے جس سے بعض دفعہ بیٹی بات کر بیٹھتی ہے اپنی ماں سے، ساس برداشت کریں گی؟ تو لحاظ رکھیں، بہت بے تکلف نہیں ہو. اور یہ مت سوچیں کہ یہ میری بیٹی ہے، اور یہ مت سمجھیں کہ وہ میری ماں ہے. نہیں، ماں نہیں ہے وہ. ساس کا رشتہ اپنی جگہ بہت پیارا ہے، اور بہو کا رشتہ اپنی جگہ بہت پیارا ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کا تھوڑا سا احساس رکھیں. اور سب سے بڑا دیکھیں کنفیوژن جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لڑکی آ رہی ہوتی ہے، جب ہم بہو کے طور پہ لا رہے ہوتے ہیں نا سسرال، نیوکلیر فیملی تو نیوکلیر ہے، اپنا فلیٹ لیا ہوا ہے، میاں بیوی نے رہ رہے، نو پرابلم. جب ساس سسر کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، ہم بہو لے کر آ رہے ہیں، کس کے گھر میں آ رہی ہے؟ وہ اپنے شوہر کے گھر میں آ رہی ہے، ساس کے گھر میں نہیں آ رہی. اور ساس کس کے گھر میں ہے؟ وہ اپنے شوہر کے گھر میں. تو رائٹس دونوں کے بالکل برابر ہیں، وہ بھی اپنے شوہر کے گھر میں، یہ بھی اپنے شوہر کے گھر میں، رائٹ؟ تو اسٹیٹس دونوں کا سیم ہے، لیکن عمر میں ماں اور بیٹی کا فرق ہے، تجربے میں ماں اور بیٹی کا فرق ہے. تو یہ جو کننڈرم بن جاتا ہے نا، پیراڈاکس، یہ کنفیوژنس کریٹ کرتا ہے. بہو چاہتی ہے میں برابری پر رہوں، ساس چاہتی ہے میرے انڈر رہے، کہ بہو ری بہو، پورا گھر تمہارا ہے، بس کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا. اب ایسے تو نہیں گزارا ہوگا. تو رسپیکٹ کرنا ہوگا. اور چھوٹوں کو بھی چاہیے، بہو بیٹے کو بھی چاہیے، بیٹی داماد کو بھی چاہیے کہ اپنے بڑوں سے مشورے لیں، ان کی بات سنیں، ان کی ہر بات کو انٹرفیئرنس نہ سمجھیں، ہر بات کو اپنی شان کے خلاف نہ سمجھیں کہ ہم خود ڈیسیشنز لیں گے. نہیں، آپ جہاں آج کھڑے ہیں، ماں باپ گزر چکے ہیں اس راستے سے، پہلے ساس سسر گزر چکے ہیں اس راستے سے، تجربہ ہے ان کے پاس، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں. ان کی ہر بات کو مداخلت اور انٹرفیئرنس کا نام مت دیں. مشورے مانگیں اور مشورے سنیں، اور عزت کریں ایک دوسرے کے، ماں باپ کی بھی اور اپنی بھی عزت کریں، اور ایک دوسرے کو اسپیس دیں. تھوڑا تکلف کے ساتھ رہیں، بہت فری نہ ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ. انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے کہ بہت فائدہ ہوگا. تو شادی 2 خاندانوں کا ملاپ ہوتی ہے، بچہ دونوں طرف کی جینز لے کر پیدا ہوتا ہے. انہی رشتوں میں آرام بھی ہے، انہی رشتوں میں امتحان بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں سارے رشتوں کو اچھی طرح نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.